blessings of Ghauthe-Azam, the blessings of Ghauthe-Azam, the blessings of Ghauthe-Azam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے بلیسنگز آف غوث اعظم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت غوث اعظم. آج چیدہ ان باتوں پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے جو غوث پاک کی عادتیں ہیں، پیارے غوث اعظم کی پیاری ادائیں ہیں، آپ کا جو طریقہ زندگی تھا جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ ہم آج حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، انگلش مبلغ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو UK سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے، کچھ انگلش میں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا، آئیے با ادب ہو جائیے، با ادب طریقے سے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان آیات کا حضور ترجمہ بھی بیان کیجئے، یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ والوں کے لیے. سبحان اللہ. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. کیا بات کیا بات. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے، اللہ والے وہ ہوں گے جنہیں یہ مجدہ جاں فضا سنایا جائے گا. اے کاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی یہ مجدہ ملے کہ میرے بندے میری رحمت کی طرف آ جا اور جنت میں داخل ہو جائے. اے کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں. یقیناً اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یاد رکھیے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا. آئیے اب نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. نعت خواں اسلام میں موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ الحمدللہ علیہ رب وسلم. العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دولن شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ السلام ہوگا.
شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا اور انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا اور ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا اور حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا
سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیرت غوث اعظم آج ہمارا ٹاپک ہے. اس پر ہم انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں بھی حاصل کرنا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کچھ غوث پاک کی پیاری پیاری عادتیں سننی ہیں. آپ کا انداز زندگی کیسا تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، ایک بڑی پیاری غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت جو ہے وہ سنتے ہیں. چونکہ آپ کی کرامتیں ساری ہی بہت پیاری ہیں اور بہت کچھ اس میں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی، ہمیں یہ بھی سنا کہ لوگوں کے دل آپ کی مٹھی میں تھے، آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے، لوگوں کی مدد کیا کرتے. مگر جنات، ہم نے بہت سنا ہے جنات کے بارے میں، نام سنتے ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ غوث الثقلین کہلاتے. اور غوث الثقلین کے معنی یہ ہیں کہ انسان اور جنات، ان سب کے وہ غوث تھے، ان سب کو لیڈ کرتے تھے، ان سب کے فریاد رس تھے. ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکایک غائب ہو گئی. میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی. آپ نے فرمایا کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور جما لینا اور بسم اللہ کہہ لینا. رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے اور ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا. اب کتنی ساری چیزیں بتا دی کہ یہ سب کچھ ہوگا اور پھر جنات کا بادشاہ بھی تمہارے پاس آئے گا. اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو. چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر وہ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرا جو راؤنڈ تھا، سرکل تھا، حصار تھا، اس کے باہر سے گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے مجھ سے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا حضور مجھے غوث العظم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ ایک دم گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کا گمشدگی کا واقعہ سنایا. اب اس جنات کے بادشاہ نے تمام جنات میں اناؤنس کر دیا، اعلان کر دیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے. چند ہی لمحات میں ایک چینی جن کو بطور مجرم پکڑ کر حاضر کر دیا گیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضور غوث اعظم کے شہر سے تم نے لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا حضور میں اس کو دیکھ کر ہی عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی. میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاء اللہ عز و جل آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے حد چاہنے والے ہیں. اس پر وہ بولا خدا کی قسم غوث العظم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے. لک ایٹ دا اسٹیٹس آف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیا مرتبہ ہے. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. تو یہ اسٹیٹس ہے ہمارے غوث اعظم کا. ہم نے بہت سارے مسکنسیپشن بھی ہمارے سلسلوں میں دور کیے ہیں کہ کیا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے کوئی چلا جائے تو کیا وہ مدد کر سکتا ہے، کیا کوئی مردوں کو بھی جلا سکتا ہے. اس مسکنسیپشنز کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. کچھ اس کو ڈیفائن کریں گے، اس کرامت کو اپنے کچھ سمرائز کیجئے. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Firstly, Haji Abdul Habib bhai, he explained what the meaning of Ghaus is. Ghaus al-Thaqalain, this is one of the titles of Hazur Ghaus Pak, Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu. And this means the helper of humans and jinns. Because Ghaus Pak, he helped human beings and he was a helper for the jinnats as well. And we heard in the waqia where a child was kidnapped by a jinn. Chinese jinn. And how Ghaus Pak's name was mentioned and he told him that go there and draw a circle around yourself and jinnats will come to you. And then the king of the jinns came there and he asked what is the problem, and he was told that my daughter's been kidnapped. And then he ordered that that jinn be looked for and brought forward,
and he ordered that his head be taken off. And then he explained that how Ghaus Pak, his one glance makes the jinns tremble. Allah. And this is the dabdaba, this is the nobility and the power of Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu, even amongst the jinnats as well. سبحان اللہ. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر جنات تھر تھر آئیں. لیکن کیا غوث پاک کے انداز میں وہ روب و دبدبہ ہر وقت ہوتا؟ کیا آپ کر و فر سے رہا کرتے؟ اپنے غلاموں اپنے مریدین سے آپ کا کیا انداز ہوتا؟ اس بارے میں کچھ بتائیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زندگی گزارنے کا ایک مبارک انداز تھا، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، اکڑ پھون والے جو ہے وہ نہیں ہوا کرتے. غوث پاک کتنی ہے، سب آپ نے بھی جو ہے وہ کرامتیں جو ہے بیان فرمائی ہیں، اور پھر ویسے بھی اتنی ان کی جو ہے وہ شانیں ہیں. تو ان ساری شانوں کے باوجود آپ کے اندر نہ تو کوئی کر و فر والا معاملہ تھا، نہ کوئی تکبر والا معاملہ تھا، بلکہ آپ ایک انتہائی منکسر المزاج اور رقیق القلب ہستی تھے، یعنی نرم دل والے تھے. اندازہ کیجئے اس بات سے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر جو ہے وہ کسی گلی میں سے ہوا، تو وہاں پر چند بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی شفقت کا معاملہ جو ہے وہ فرمایا. اب ان کے اندر ایک بچہ ایسا تھا کہ جو ان کے مقام کو جو ہے وہ نہیں جانتا تھا. بچے ہی ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اس بچے نے حضور غوث پاک کی خدمت میں جو ہے وہ پیسے دیے اور اس نے کہا کہ میرے لیے مٹھائی لے کر کے آئیں. اب آپ دیکھیں کہ جو زمانے کا غوث ہو، غوث پاک کو پیسے دے رہا ہے. جی، بچہ پیسے دے رہا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ آپ مٹھائی لے کر کے آ جائیں. غوث الثقلین ہو، اتنی شان والا ہو، عبادت گزار ہو، جس کے جو ہے وہ ہزاروں چاہنے والے ہوں. تو انداز دیکھیے، حضور غوث پاک نے آگے سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ چلے گئے اور جا کر آپ مٹھائی لے کر آئے اور اس بچے کو جو ہے وہ لا کر دی. اب وہ جو دیگر بچے تھے انہوں نے بھی سب نے پیسے حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کیے کہ جی ہمارے لیے بھی مٹھائی. بچوں کا کام بن گیا نا. جی ٹھیک ہے. تو وہ بچوں نے پیسے دیے حضور غوث پاک کو، تو سب کے لیے آپ جو ہے وہ مٹھائی لے کر آئے. تو یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ تکبر نہیں تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ مشفقانہ معاملہ تھا کہ اگر آپ کے بچوں کی امی جو تھیں اگر کبھی بیمار ہوا کرتی تھیں تو گھر کا کام بھی جو ہے وہ خود کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے، روٹیاں بھی پکا دیا کرتے تھے. اور سفر میں اگر کبھی کسی کے ساتھ سفر کرتے تھے تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ اپنی کام کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام بندہ کرنا اس کو سمجھتا ہے کہ میرے تو بڑے چاہنے والے ہیں یا خادم ہیں، نوکر ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ان سے جو ہے وہ وہی کریں، یا کچھ چاہنے والے ہیں وہی کام کریں، مجھے نہ کرنا پڑے. لیکن غوث پاک کا معاملہ دیکھیے کہ آپ جب کہیں سفر پر کرتے تھے، محبین مریدین ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آپ اپنے لیے بھی کام جو ہے وہ طے فرما لیا کرتے تھے. یہ وہی سنت مبارک. جی بالکل. اور مریدین کہتے تھے کہ حضور ہم کرتے ہیں. اور سعادت مندی کی بات ہے مرید کے لیے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کرے. طالب علم کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اپنے استاد کی جو ہے وہ خدمت کرے. عوام کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ علماء کی جو ہے وہ خدمت کریں. ان کا مبارک انداز کیسا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سرکار جو تھے وہ سفر فرمایا کرتے تھے تو سرکار بھی اپنے ذمہ جو ہے وہ کام لے لیا کرتے تھے. تو میں بھی انہی کا غلام ہوں، انہی کی اتباع کرنے والا ہوں. تو یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں حضور غوث پاک کی زندگی. ایسے میرا خیال ہے اگر ہم ہسٹری آف اولیاء کرام، ہسٹری آف صحابہ کرام، ہسٹری آف انبیاء، بہت ساری باتیں مشترک ہوں گی، کامن ہوں گی، لیکن جو عاجزی کا وصف ہے وہ اتنا ڈومینیٹڈ ہوتا ہے، اتنا اہم وصف نظر آتا ہے کہ کمال یہ میرے پیارے اسلام کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام پہ ہم سلسلے کر رہے ہیں، یعنی ان کی ذات ڈسکس ہو رہی ہے، ان کا کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، لیکن سب کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے کہ تکبر نام کی چیز نہیں. جتنا بلندی پہ جاتے گئے اتنا اپنے آپ کو جھکاتے چلے گئے. اللہ کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو وہی لوگ میرے پیارے اسلام بلندی حاصل کرتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں سب یہ بھی ہے کہ انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب بندہ جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو وہ فرشتہ اس لگام کو جو ہے وہ اوپر کر دیتا ہے، یعنی اس بندے کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے، پھولتا ہے،
تو وہ فرشتہ اس لگام کو نیچے کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ جو ہے ذلت اور پستی کے اندر یعنی گویا یوں سمجھے کہ یہ دو پنڈولم ہو گئے، یعنی وہ بیزان کے دو پلڑے ہو گئے کہ اگر اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، بندوں کے لیے نرم دل ہونا ہے، اللہ مقام کو بلند فرما دے گا. And we see a reflection of this in our Sheikh Amir Ahl Sunnah, Alhamdulillah. Maulana Ilyas Qadri Sahab. In the UK, I'm from the UK, but majority of viewers who see Madani channel, what attracts them is the simplicity of Amir Ahl Sunnah, his humbleness. This is what the attraction. How many people love him. آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ چاہنے والے ہیں، دنیا بھر سے لوگ ملنے آتے ہیں، خود یو کے سے آئے ہوئے ہیں. چلیں آپ ہی بتا دیں کہ آپ کا مین موٹیو کیا تھا یہاں آنے کا؟ Obviously to meet and to gain the company of Amir Ahl Sunnah. الحمدللہ. اب دیکھیں دنیا بھر سے لوگ یو کے جاتے ہیں، یو کے والے پاکستان کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ امیر اہل سنت کی ذات یہاں موجود ہے. اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی. اور امیر اہل سنت کی، وہی میں نے کہا نا، آپ نام لیجئے کسی ولی کا، کسی شخصیت کا جس کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، جو نیک لوگ ہیں، جو بہت اہم وصف ہے، کامن فیکٹر ہے، وہ عاجزی اور انکساری ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک کامن فیکٹر ہے اور وہ تکبر بن چکا ہے. یعنی اگینسٹ عاجزی اور انکساری ہم چل رہے ہیں. غوث پاک کا اسٹیٹس، وہ دعا کریں تو جناب مردے زندہ ہو جائیں، وہ دعا کریں تو بلکہ ان کے مدرسے کی گھاس کھائیں تو طاعون کا مرض سے شفا ہو جائے، کوئی جناب کسی کی تقدیریں بدل جائیں غوث پاک کی دعاؤں سے. ایک وہ مقام ہے، مرتبہ ہے، جنات تھر تھرائیں. مگر عاجزی، انکساری، ہمبلنس، ہم کہاں ہیں؟ ایک تو ہمارے گناہ ختم نہیں ہو رہے، ہماری خطائیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، لیکن تکبر بھی جان نہیں چھوڑتا. اور یہ تکبر بہت بری بلا ہے. یہ اتنی بری بلا ہے کہ ایک ہی حدیث پاک اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سنی سب نے ہوگی، یاد بھی سب کو ہوگی، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. سنتے چلے آتے ہیں، لیکن تکبر کی کیا میننگ پتہ ہے ہمیں؟ تکبر کہتے ہیں کس کو؟ بندہ ہی کہتا ہے میں تکبر نہیں کرتا، میں تھوڑی کسی پہ جناب وہ اکڑ پھوں دکھاتا ہوں، میں بڑا عاجزی کا پیکر. تکبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر سمجھنا، کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا. آج غریب کے گھر کون جاتا ہے؟ آج کسی فقیر سے کون ہاتھ ملانا پسند کرتا ہے؟ آج جس کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا اسے واقعی کوئی نہیں پوچھتا. ہم بھی اسی کے پاس جاتے ہیں جس کو سب پوچھتے ہیں. حالانکہ تکبر وہ بلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ابلیس کا مرتبہ کیا تھا؟ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا، عبادت گزار تھا، مگر اس نے تکبر کیا. اور صرف یہی نہیں، کہاں ہے وہ نمرود جس کو تکبر تھا؟ کیا تکبر تھا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا، اتنا پیسہ، اتنا اسٹیٹس. اور جب تکبر کیا تو رب نے کیا علاج کیا اس کا؟ ایک مچھر کے ذریعے. وہ بھی لنگڑا مچھر، لنگڑا مچھر بھی لنگڑا تھا. چلو بھائی، تو اب میرے رب کی جب کہتے ہیں نا کہ وہاں سے جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑے بڑے کر و فر والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، قرآن کریم میں یہ اس کا ترجمہ حضور، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت. اللہ اللہ اللہ. اب غور کیجئے، اس پکڑ کا خیال کیجئے. آج پکڑنے والا کوئی نہیں نا. آج پیسہ ہے تو غریبوں پہ ظلم کر لو، آج اقتدار ہے تو جناب جتنے لوگ ہیں جو کرنا ہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کا قرض ادا نہ کرو، جس کے دل توڑنے توڑ دو، جس کو گالیاں دینی ہے گالیاں دے دو، جس سے بتہ لینا ہے بتہ لے لو. آج کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر ایک دن ہوگا جب یہ پکڑ ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہلاک و برباد ہو جائیں گے. فرعون، اس نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا، غرق کر دیا گیا دریائے نیل کے اندر. بہرحال یہ تکبر بہت بری بلا ہے. خدا را اپنے آپ کو تکبر سے بچائیے. خاص طور پہ غوث پاک کے چاہنے والوں، آپ کو میں غوث پاک کی سیرت کا یہ مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. عاجزی اختیار کیجئے. بلکہ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے بہتر سب کو سمجھے، اپنے آپ کو سب سے بہتر نہ سمجھے. ایوری بڈی بیٹر دین می. بندہ یہ سوچ لے کہ میں سب سے برا ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہوگا. اور بڑا اچھا فارمولہ دیا اس کے اندر کہ مثال کے طور پہ اب آپ سے کوئی عمر میں بڑا ہے، اس کو کیسے اپنے سے اچھا سمجھے کہ یار اس کی عمر زیادہ ہے، میری عمر کم ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں. اچھا اب کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو بندہ یہ سوچے اس کی عمر کم ہے، میری عمر زیادہ ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر ہو. اسی طرح اگر آپ علم والے ہیں، فرمائے جاہل سامنے ہے. آج علم والا جاہل پہ تکبر کرتا ہے، حالانکہ یہ سوچے کہ مجھے تو علم بھی مل گیا، میرے پاس تو اب کوئی جواب نہیں ہے، میں پڑھ بھی لیا اب بھی عمل نہیں کرتا، کیا پتہ یہ مجھ سے زیادہ عمل کرتا. تو بہت ساری اس طرح کی کیٹیگریز بیان کی علماء نے کہ بندہ دوسروں کو سب اپنے آپ سے بہتر سمجھے. مگر آج اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھنے کا ذہن ہے. اور آئیے میں بتاتا ہوں بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے. اور یہ میں کیا بتاؤں گا، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سب سے بڑا ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. میرے آقا فرماتے ہیں
بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک، صرف پسندیدہ نہیں، نزدیک بھی، نیئر اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بےہودہ بکواس بکنے والے اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، یہ متفحق کون ہوں گے؟ فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے، اچھے اخلاق والا، نبی پاک کے قریب، آقا کا پسندیدہ، اور تکبر کرنے والا، لوگوں کا مذاق اڑانے والا، فرماتے میری مجلس سے بھی دور اور میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت ہے۔ اب جس سے آقا ہی ناراض ہو جائیں قیامت کے دن، جیسے نبی پاک فرمائے میری مجلس سے دور ہے، اس کا بننا کیا ہے؟ ارے وہی تو ایک ذات ہے جو ہماری بخشش کا سامنا کرے گی۔ ہمیں آقا کے قریب رہنا ہے، نبی پاک کی شفاعت حاصل کرنی ہے۔ خدا را اگر یہ بری عادتیں ہیں، اور واقعی اس ٹاپک پر ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن سلسلے کا وقت ایک مختصر ہوتا ہے، جی آپ اس کو کچھ سمرائز کیجئے، پھر میں آپ کی کالز کی طرف چلوں گا۔ Like Haji Sahab said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said the closest meaning of the Hadith Pak is that the closest to me on the day of judgment will be the people who have the best character, the best in good character, and those furthest away from me are those who are immodest, speak filthy, and who are arrogant and who make fun of other people. So we should try to improve our character by reading the Seerat of our Buzurgan-e-Deen and try to follow in their footsteps and stay away from arrogance. And the way Aisab explained that we should try to read this book, just particularly a full book written on arrogance and pride, and in it, it tells you the symptoms, signs, and then it tells you the cure as well at the end as well, how to cure کیور بھی ملے گا الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیماریاں بتائی بھی جاتی ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے اور اس کا علاج بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا شفا خانہ ہے جو گناہوں کی بیماری سے ہمیں علاج عطا کرتا ہے۔ تو آئیے اس شفا خانے میں ایک بار لیبارٹری ٹیسٹ تو کروا لیجئے کہ میرے پاس اگر کوئی ایسی باطنی بیماریاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد قاسم رضا اتاری۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری ماشاءاللہ مدنی چینل کی زینت ہے، بہت اچھے طریقے سے مدنی چینل کا سلسلہ ڈیل کرتے ہیں۔ میری ایک منقبت کی فرمائش ہے، میر اولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور دوسری کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہمیں منقبت سنا دیجیے مرشدی عطارہ۔ مرشدی عطارہ، جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب شریف سے عابد بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجیے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر۔ کچھ اشعار حضور سنا دیجئے، دو تین کلام آپ کی طرف آ گئے ہیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی منقبت کی فرمائش کی تھی انشاءاللہ، اس کے بھی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو غوث پاک کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ The blessings of Ghaus Azam, the blessings of